لا حول ولا قوة السلام الا باللہ۔ علیکم۔ اس کے پہلے کہ میں اپنا سوز اور سلام پیش کروں، میں آپ لوگوں سے ایک فاتحے کی گزارش کرتا ہوں۔ جناب سید محمد مستحسن صفوی ابن سید محمد محسن صفوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہم صلی ماں کہتے تھے کیا ملا جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملا جھیلے ہوں گے، بہنے نہیں ہے پار کسے کھیلے ہوں گے، یہ رات اندھیری یہ ڈرونا جنگل، یہ رات اندھیری یہ ڈرونا جنگل، اصغر میرے قبر میں، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملا جزاک اللہ جزاک سب نے اپنے کو میوٹ کر آواز کم ہے۔ پلیز جن کے مائک آن ہیں وہ آف کر لیں۔ حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے لگا، حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے
لگا عیال تھام لے ہاتھوں سے غش جو آنے لگا حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے لگا عیال تھام لی ہاتھوں سے غش جو آنے لگا کہا یہ زینب مضطر نے کیا کروں لوگوں کہا یہ زینب مضطر نے کیا کروں لوگوں حسین تنہا ہے حسین تنہا ہے اور لشکر شروانے لگا حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے لگا کہیں نہ بھائی کا بازو قلم ہو غربت میں کہیں نہ بھائی کا بازو قلم ہو غربت میں کہا تھا میں نے جو عباس نہر جانے لگا حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے لگا مدد کو آئیے بابا حسین اکیلا ہے مدد کو آئیے بابا حسین اکیلا ہے زمین گرم پہ خنجر زمین گرم پہ خنجر لئیں چلانے لگا حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے لگا سلوات
صغرا تیرے سینے میں یہ ارمان رہے گا صغرا تیرے سینے میں یہ ارمان رہے گا بھائی کے بنا گھر تیرا ویران رہے گا صغرا تیرے سینے میں چادر بھی برادر بھی دیے اونو محمد چادر بھی برادر بھی دیے اونو محمد اسلام پہ زینب کا یہ اسلام پہ زینب کا یہ احسان رہے گا صغرا تیرے سینے میں یہ اے دشت ستم دیکھ ذرا پیار سے رکھنا اے دشت ستم دیکھ ذرا پیار سے رکھنا چھ ماہ کا اصغر تیرا مہمان رہے گا صغرا تیرے سینے میں برچھی کا کلیجے سے نکلنا علی اکبر تاریخ کے ہر باب کا عنوان رہے گا صغرا تیرے سینے میں یہ میں جناب مولانا جناب فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم لوگ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز میری پہنچ رہی ہے؟ کوئی ایک جواب دے دیں. جی پہنچ رہی ہے. آ رہی ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم
مستحسن صفوی صاحب ابن محمد محسن صفوی صاحب کے حقوق سے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بھیجو محمد. علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین اکرام اور عزیزان مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام سامعین و ناظرین کی طرف سے مرحوم کے وارثین بالخصوص ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کے گھر کی بہو کو پرسہ پیش کرتا ہوں مرحوم کے انتقال پر. اور ثانیاً آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ مجلس کے اختتام پر زیارت کے بعد جو حضرات مرحوم کے ورثاء کو پرسہ دینا چاہیں وہ پرسہ بھی دے سکتے ہیں، تاثرات بیان کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو ان کو بھی بہرحال موقع ملے گا جب زیارت ختم ہو جائے گی. مجلس شروع کروں اس سے پہلے دو گزارش ہیں. ایک آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جن حضرات نے مائک کھولے ہوئے ہیں وہ مائک بند کر دیں. جن ہماری خواتین ماں و بہنوں نے اپنے ویڈیو آن کر رکھے ہیں وہ اپنے ویڈیو آف کر دیں. اور دوسری گزارش خود ہوسٹ سے ہے کہ اگر ممکن ہو تو وہ اسپاٹ لائٹ ویڈیو کے اوپر میرے ویڈیو کو لگا دیں تاکہ صرف میرا ہی چہرہ ریکارڈنگ میں رہے اور بعد میں انشاءاللہ حضرات مستفید ہو سکیں اور مجھ کو بھی یہ تمام چہرے دیکھنے کی وجہ سے مطالب سے بھٹکنے کا موقع نہ ملے. اس سال ثواب کی مجلس ہے. جانے والا دنیا سے چلا گیا. یہ دنیا کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن دنیا سے جانا ہوگا. اس لیے کہ قرآن کریم کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی صاحب نفس ہے، جو ذی نفس ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. اور یہ عقل بھی
مانتی ہے اور بتاتی ہے، اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے اندر سروے کریے تو بہت سے افراد بہت سی چیزوں کا انکار کر سکتے ہیں. کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے، کوئی ایشور کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی کا انکار کرتا ہے، کوئی اوتار کا انکار کرتا ہے. لہٰذا یہ پوری دنیا ایسے افراد سے بھری پڑی ہے جو کسی نہ کسی چیز کا انکار ضرور کرتے ہیں. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. جو بھی پیدا ہوا اس سے آپ پوچھئے کہ صاحب کیا موت نام کی کوئی شے ہوتی ہے، تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ صاحب ہاں موت ہوتی ہے اور ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن ہمیں جانا ہے. لہٰذا اس حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اس سے اپنے آپ کا منہ چرایا نہیں جا سکتا کہ ہم موت کو فراموش کر دیں، بھول جائیں تو پھر موت ہم تک نہ پہنچے. ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی ذی نفس ہے، جس کو بھی اللہ نے جان دی ہے، روح دی ہے، طاقت دی ہے اور اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کو ایک دن دنیا سے جانا ہوگا. میں نے سورہ ملک سے ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ، برکتیں اس کے پاس ہیں جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے، جس کے ہاتھوں میں قدرت. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہے جو ساری کائنات کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہے. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھوں میں ملکیت ہے اور ساری شے کے اوپر وہ قادر. کون ہے یہ؟ الذی خلق الموت، یہ وہ طاقت والا ہے کہ جس نے موت کو بنایا، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ حیات و موت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ آزما سکے اور جان سکے اور سمجھ سکے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. عزیزان گرامی، ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، ہم کسی بھی دھرم کو اپنانے والے ہوں، 2 حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم کو اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک دن ہمیں پلٹ کے جانا ہے. یہ تھوڑا سا جو ہمیں ٹائم ملا ہے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے، جو وقت ہمیں ملا ہے کہ ہم دنیا کے اندر گزاریں، تو سوال اکثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت ہم کو اوپر والے نے دیا کیوں ہے، اللہ نے بھیجا کیوں. کہا کہ یہ جو ہم نے تمہیں موت دی ہے اور یہ جو زندگی دی ہے، صرف اس لیے ہے کہ ہم تم کو آزما سکیں کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے، بلکہ سب سے اچھے کام کرنے والا کون ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اللہ، وہ پروردگار کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، آپ نام کچھ بھی رکھ لیں وہ ایک ہی ہے، وہ خود تو جانتا تھا کہ کون کتنے اور کیسے اعمال انجام دینے والا ہے. اصل میں وہ ہم کو بتانا چاہتا ہے، ہم کو آئینہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، کہ اگر ہم کو موقع مل جائے، اگر ہمیں حیات مل جائے، اگر ہمیں زندگی مل جائے، اگر ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، اگر ہمارے پاس حکومت آ جائے، تو ہم اپنے آپے کے اندر رہتے ہیں یا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ دکھانے کے لیے اس نے دنیا کے اندر بھیج دیا کہ جہاں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم نے موت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے متعدد مرتبہ انسان کو موت کی طرف بلایا ہے. اور جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، 80% آیات آپ کو قیامت، موت، جنت اور جہنم کے متعلق دکھائی دیتی ہیں. یہ کیوں ہے کہ 80% آیات آپ قیامت، موت، جنت و جہنم کے متعلق کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہاری حقیقت جو ہے وہ مرنے کے لیے ہے. تم کو اس دنیا میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزارنا ہے. میں نے تم کو امتحان گاہ میں بھیجا ہے، اور امتحان گاہ میں انسان زندگی بھر نہیں رہتا. یہ ایسا ٹاپک ہے جو سب کو پہ لاگو ہوتا ہے. 1 برس ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں کلاس کے اندر، 1 برس ہم پڑھتے ہیں، کوچنگ کرتے ہیں، اور امتحان کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ 7 دن میں شاید 1 گھنٹے کا. تو اللہ نے کہا یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے امتحان گاہ ہے. ہم تم کو تمہارے وجود میں، کہ جو لاکھوں برس کا وجود ہے، اس میں سے اس امتحان گاہ میں بھیج رہے ہیں، اس ایگزام ہال میں بھیج رہے ہیں، تم کو امتحان دینا ہے. عزیزو، اللہ نے یہ چاہا، پروردگار نے یہ چاہا کہ انسان اپنے آپ کو کامیاب کر لے. اس کامیابی کے راستے کے لیے اللہ نے انسان کے اوپر 7 منزلیں پے در پے بنائی کہ یہ وجود انسان ایک منزل سے دوسری منزل میں، دوسری منزل سے تیسری منزل میں، تیسری منزل سے چوتھی، اور چوتھی سے پانچویں، اور پانچویں سے چھٹی ہوتے ہوئے آخری منزل یعنی 7ویں منزل میں پہنچتا ہے. اس وقت جس منزل میں ہم ہیں، جس اسٹیشن پہ ہم ہیں، وہ 4تھا اسٹیشن ہے. اس سے پہلے ہم 3 اسٹیشن گزار چکے ہیں، اور اس زندگی کے بعد 3 اسٹیشن اور آنے والے ہیں، 3 منزلیں اور آنے والی ہیں. وہ 3 منزلیں جو ہم گزار چکے ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ایک عالم زر ہے. عالم زر کیا ہے؟ کہ جب پروردگار نے، اللہ نے یہ چاہا کہ دنیا کے اندر انسان کو بنائے، آدم و حوا کو بھیجے،
اور ان کی اولاد کو اس دنیا کا اختیار دے دے، تو جس دن اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ انسانوں کو دنیا پہ بنائے گا، اسی دن سارے انسانوں کی روح کو پیدا کر دیا تھا، اسپرٹ کو پیدا کر دیا تھا. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان قیامت تک آتے رہیں گے، ان کی روح اور ان کی آتما اللہ پیدا کر چکا ہے، بنا چکا ہے. اور نہ جانے کتنے سال یہ ساری ارواح، یہ ساری روحیں آسمان پہ یا جہاں بھی اللہ کے علم میں تھیں یہ زندگی گزار رہی تھی. پہلی منزل کا نام تھا عالم زر، اور یہ ساری چیزیں عقل سے بھی ثابت ہیں اور یہ ساری چیزیں قرآن و احادیث سے بھی ثابت ہیں. دوسری منزل کیا تھی کہ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ انسان عالم زر میں اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے، تو اب اس کو بنایا تھا دنیا پہ جانے کے لیے، لہٰذا اب ماحول پیدا کرنا شروع کیا اور اس وجود انسان کو پہلی منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل کیا، اور ہمارے وجود کو ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا کی صلب کے اندر منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا. لہٰذا ہر انسان کا جو وجود ہے وہ اپنے باپ اور اس کا وجود اس کے باپ اور اس کا وجود اس کے باپ کے سلسلے سے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے، کہ جس کے اوپر قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسُ كَيْفَ خُلِقَ، یہ انسان نظر کیوں نہیں کرتا کہ اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ہم نے اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. یخرج بین الصلب والترائب، کہ وہ پانی ریڑھ کی ہڈی میں بہہ رہا تھا. اس انسان کو ہم نے اس ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. تو یہ دوسری منزل تھی کہ جب ہم آسمان سے عالم زر سے اپنے باپ دادا کی ریڑھ کی ہڈی میں زندگی گزار رہے تھے. وہ زمانہ ختم ہوا، دوسری منزل تمام ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب ہمارا وجود تیسری منزل کی طرف جانے لگا، اور صلب پدری سے ہمارا وجود رحم مادری کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی ہمارا وجود ہماری ماں کے شکم میں آ گیا. یہ تیسری منزل تھی. اور ایک موقع خاص 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے یا 9 مہینے ہم نے وہ تیسری منزل بھی گزار دی، اس اسٹیشن میں ہم رہے. اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب ہماری ماں نے ہم کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور ہماری اس چوتھی منزل کا آغاز ہو گیا، ابتدا ہو گئی، سٹارٹنگ ہوگی. یہ جو ہماری زندگی ہے یہ چوتھی منزل ہے. عزیزان گرامی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو پہلے کی 3 منزلیں تھیں ان میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. عالم زر میں ہمیں اللہ نے کیسے بنایا ہمیں اب یاد بھی نہیں ہے. عالم صلب میں یقین تو ہے کہ ہم ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے باپ کی صلب سے پیدا ہو رہا ہے، اپنی ماں کے رحم سے پیدا ہو رہا ہے. تو یقین تو ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی صلب میں تھے، لیکن ہمارا اختیار نہیں تھا کہ ہم کس کی صلب میں جائیں. ہمیں یہ معلوم تو ہے کہ ہم اپنی والدہ کے رحم میں تھے، اپنی ماں کے شکم میں تھے، مگر ہمیں اختیار نہیں تھا کہ ہم منع کر دیتے کہ ہم ان کے شکم میں نہیں جائیں گے یا ان کے شکم میں جائیں گے. یہ جو پچھلی گزری ہوئی منزلیں ہیں ان میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اس دنیا میں جب اللہ نے ہم کو بھیجا، پروردگار نے ہم کو بھیجا، تو پورا اختیار دے دیا کہ اب یہ دنیا تم جیسی گزارو گے، اس دنیا کے بعد کیونکہ تمہیں اس میں اختیار دیا ہے، لہٰذا آنے والی جو 3 اور منزلیں ہوں گی وہ اس دنیا کے اوپر منحصر ہیں. اگر تم نے اس دنیا میں اچھی زندگی گزاری تو آنے والی 3 منزلیں اچھی گزرنے والی ہیں. اگر تم نے اس دنیا میں برے طریقے سے زندگی گزاری تو پھر آنے والی 3 جو منزلیں ہیں، جو 3 اسٹیشن ہیں، جو 3 ہمارے اسٹاپیج ہیں، وہ برے گزرنے والے ہیں. وہ کون سی منزلیں ہیں؟ مرنے کے بعد پہلی منزل کا نام ہے برزخ، کہ جہاں پر انسان کا حساب و کتاب ہوگا کہ تم دنیا میں اتنے دن رہ کے آئے ہو، تمہارے اوپر کچھ چیزیں ضروری تھیں، تمہارے اوپر کچھ چیزیں واجب تھیں، تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں تھیں، آیا تم ان ذمہ داریوں کو نبھا کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ اگر ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے آئے ہیں تو وہ جو ہمارا ٹائم ہے اگلی منزل والا، جسے برزخ کہا جاتا ہے یا جسے ویٹنگ روم کہا جاتا ہے. کس چیز کا ویٹنگ روم ہے یہ؟ کہ ایک دن قیامت آ جائے گی، پرلے آ جائے گی، وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا. اس دن تک کے لیے ہم کو برزخ میں روکا جاتا ہے، ایک جگہ پہ روکا جاتا ہے، اور اس جگہ پر یا اللہ ہمیں سزا دیتا ہے یا ہمیں انعام دیتا ہے. سزا اس بات کی کہ جو ذمہ داریاں تمہیں دنیا میں دی تھی ان کو نبھا کے آئے ہو تو تم کو ہم انعام دیں گے، اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے نہیں آئے ہو تو ہم تمہیں سزا دیں گے. لہٰذا یہ جو اگلی منزل ہے جس کا نام برزخ ہے یہ منحصر ہے ہماری اس زندگی پہ. لہٰذا اب برزخ اگر پار ہو گئی تو پھر اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہے وہ ڈے آف ججمنٹ، جسے ہم روز قیامت یا روز محشر کہتے ہیں. کہ جو ایک دن کہنے کو تو وہ ڈے ہے، ہم لکھتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، وہ ایک دن، مگر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. یعنی 50,000 برس آپ دنیا کے جب جمع کرتے ہیں تو آخرت کا، آسمان کا، اللہ کا ایک دن بنتا ہے. تو ہم کو اس ایک دن میں اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا کہ ہم نے دنیا کیسے گزاری. اب اس میں سوال کون کون سے ہوں گے؟ اس میں سوال یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی، تم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، ان کی باتوں کو مانا یا نہیں مانا،
پڑھ لینا کلمہ ایک بات ہے، ان کی بات، ان کی تعلیم اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ تم چلے یا نہیں چلے، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ ان کے سکسیسر تھے، کچھ خلیفہ تھے جنہوں نے تمہیں نیکی کا راستہ بتایا، آیا تم نے ان کی بات مان کے نیکی کا راستہ چنا یا نہیں چنا؟ اگر ہم ان چیزوں کا جواب دیں گے تو پھر سوال کیا جائے گا کہ ہم نے یہ حق تو تمہارے اوپر فرض کیے تھے، اس کے علاوہ کچھ تمہاری گردن پہ پڑوسی کے حق تھے، تم وہ پورے کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ تمہارا ایک بھائی تھا، اس کا بھی حق تمہاری گردن پہ تھا، تم اس کو پورا کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ تمہاری اولاد تھی، اس کی ذمہ داری تمہاری گردن پہ تھی، تم اس کو پورا کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ لہٰذا کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر تمام افراد کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہر انسان کے متعلق ہماری گردن کے اوپر ایک حق ہے کہ جس کے متعلق روز محشر خداوند عالم سوال کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے جواب دے دیا تو پھر ہم کو جنت مل جائے گی، ہم کو اللہ اچھی زندگی آنے والی ہو جائے گی، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کر کے نہیں گئے، برائیوں میں زندگی گزار کے گئے ہیں، خرابیوں میں زندگی گزار کے گئے ہیں، تو پھر اللہ ہم کو سزا دے گا، خداوند عالم ہم کو عذاب کرے گا اور عتاب کرے گا۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ یہ جو تم کو دنیا دی ہے یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو اس دنیا کو بہتر کرو تاکہ آنے والی زندگی بہتر ہو جائے، یا تم اس دنیا کو برباد کر لو کہ آنے والی تمہاری زندگی بدتر ہو جائے۔ لہٰذا دین اور اسلام یعنی دین اسلام کے اندر دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کے لیے کچھ ذمہ داریاں اور ایک اللہ کے بندوں کی کچھ ذمہ داریاں۔ اللہ نے کہا کہ میری ذمہ داری تم پر یہ ہے کہ تم میری نماز پڑھو گے، میرا کہنا مانو گے، میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے، میرے اماموں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، یہ میرا حق ہے۔ دوسرا حق ہوگا حقوق الناس، کہ جہاں مخلوق خدا کا حق تمہارے اوپر ہوگا، یعنی جب تم کو ایک ماں اور باپ پال پوس کر بڑا کر رہے ہیں تو کچھ تمہارے گردن پہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تمہاری جو اولاد تمہاری صلب سے آئی ہے اس کے لیے بھی تمہاری گردن پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تم جس محلے میں رہتے ہو اس محلے میں رہنے والے کچھ افراد کی بھی ذمہ داری تمہاری گردن پہ ہے۔ لہٰذا اب عزیزان گرامی، جو اچھا انسان ہوگا، جو اچھا مسلمان ہوگا، وہ کامیابی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا اور انشاءاللہ اس کی محشر بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سچا مسلمان نہ ہوا، سچا انسان نہ ہوا، تو پھر آنے والی زندگی اس کی خراب ہونے والی ہے۔ میں اشارہ کروں امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں امام حسین کے اور پوتے ہیں مولائے کائنات کے، آپ کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی، اور وہ دعا کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اس میں لیسن ہے، 52 لیسن، وہ دعائیں ہیں 52 کے، جس میں امام نے ہم کو جینا سکھایا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے صحیفہ سجادیہ، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیفہ سجادیہ۔ اس میں امام نے لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا ہے کہ تم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اس دنیا کے اندر تمہیں جینا کیسے۔ اس کے اندر دعا نمبر 8 یعنی دعا نمبر 8، اس میں امام اللہ سے کچھ باتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ 44 چیزیں ہیں، یعنی 44 چیزیں ہیں جس کے لیے امام اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اس سے نجات دے دے، مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے محفوظ کر دے، میں اس سے بچا رہوں، میں اس راستے پر چلتا رہوں اور اس راستے پہ نہ چلوں۔ وہ جو 44 چیزیں، ان میں سے ایک لفظ جو امام نے بیان کیا وہ ہے وَنَعُوذُ بِكَ أَن نَنْتَوِيَ عَلَى غِشِّ أَحَدٍ، میرے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اس دنیا میں کسی کو دھوکہ دوں۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے اس بات سے نجات دے دیں، مجھے اس سے بچا لے کہ میں کسی کو دھوکہ دوں۔ عزیزان گرامی، دین اسلام میں دھوکہ اور غداری اور فریب اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ کوئی انسان کتنا نیک ہے اور کتنا باکمال ہے تو تم یہ مت دیکھو کہ لا تنظروا الی طول الرکوع والسجود، اس کے لمبے لمبے رکوع کی طرف مت دیکھو، اس کے لمبے لمبے سجدوں کی طرف مت دیکھو، ولیکن انظروا صدق الحدیث واداء الامانہ، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے، اور اگر کوئی امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے تو یہ کتنا امین ہے، کتنا ایماندار ہے کہ یہ اس امانت کو واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یوں نماز کا درجہ اپنی جگہ پہ قائم، ان ردت رد ما سواہا ان قبلت قبل ما سواہا،
اگر نماز قبول ہے تو ساری باتیں قبول ہو جائیں گی، اگر نماز قبول نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ کوئی انسان نیک ہے، اچھا ہے، ایماندار، تو اس کے لمبے لمبے رکوع کو نہ دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو نماز پڑھنا، اس کے لمبے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس نے ان نمازوں کو پڑھنے کی وجہ سے ایک عادت بنا لیا ہو، جیسے کوئی انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے، یہ نماز اس کا نشہ بن گئی ہو۔ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ واقعی نیک ہے یا نہیں تو ان دو چیزوں کو دیکھو کہ وہ سچ بولتا ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ دیکھو کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں۔ پیغمبر اعظم سے کسی نے کہا کہ نبی خدا کیا مومن نماز چھوڑ سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں شاید کبھی ایسا ہو کہ نماز اس سے چھوٹ جائے۔ کہا کیا مومن کبھی روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کہا ہاں ممکن ہے، کبھی مشکل ہو جائے، مصیبت ہو جائے، روزہ چھوڑ دے۔ ایک ایک بات پوچھتا رہا چاہنے والا، اور آخر میں اس نے پوچھا کہ نبی خدا یہ بتائیے کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن وہ ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دوسرا وہ خیانت والا نہیں ہو سکتا، وہ خائن نہیں ہو سکتا، وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا، وہ فریب دینے والا نہیں ہو سکتا۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے بچا لے کہ میں کسی کو دھوکہ دوں۔ یہ دھوکہ کیا ہے؟ غش کیا ہے؟ عربی میں دھوکہ یا فریب، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے غش، کہ جس کو غش کے جس کو امام سید الساجدین نے فرمایا۔ عزیزان گرامی، دین اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ دیکھو تمہارے اوپر جو لوگوں کا حق ہے اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر مسلمان ہے تو اس کا حق ہوگا اور غیر مسلمان ہے تو اس کا حق نہیں ہوگا۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مومن ہوگا تو اس کا حق ہوگا اور غیر مومن ہوگا تو اس کا حق نہیں ہوگا۔ ہاں کیونکہ میں مسلمان ہوں لہٰذا مسلمانوں کے لیے میرا دل شاید زیادہ جلے گا، اگر میں مومن ہوں تو مومن کے لیے میرا دل زیادہ جلے گا۔ لیکن دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا ایک پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مومن ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے اوپر جو پڑوسی کے حقوق ہیں وہ تمہارے واجب ہی ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم حقوق الناس یعنی لوگوں کی ذمہ داری کو صرف محسوس کر لیں تو پھر ہماری دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں روز محشر کیا ہوگا؟ جب قیامت آئے گی، جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا تو اذا الشمس کوورت، سورج ٹوٹ چکا ہوگا، ستارے ختم ہو چکے ہوں گے، چاند ختم ہو چکا ہوگا۔ اجالا اسی سے ہے نا، روشنی یا سورج سے یا ستاروں سے یا چاند سے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب روز محشر آئے گا، قیامت آئے گی تو یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہوں گی، زلزلہ ہوگا، دنیا خراب ہو چکی ہوگی، تو پوری کائنات میں اندھیرا ہوگا، پوری کائنات میں اندھیرا۔ انسان کیسے کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے؟ جیسے ترکش کے اندر تیر لگائے جاتے ہیں ویسے ہر انسان اس ترکش کے اندر کھڑا ہوا ہوگا۔ اور اب جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ کہے گا جاؤ، تمہاری گردن پہ اگر کسی کی ذمہ داری دنیا میں تھی اور تم نے پوری نہیں کی ہے تو اس کو تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو کہ میں دنیا میں تمہاری ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو تمہیں جنت میں جانے دوں گا، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میں تمہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ روایت بتاتی ہے کہ اب یہ انسان روز محشر اس انسان کو ڈھونڈنا شروع کرے گا کہ جس کا حق اس کی گردن پہ تھا۔ اب وہ کون سا حق ہے؟ 10 کروڑ روپے ہیں، 1 کروڑ روپے ہیں، 1 لاکھ روپے ہیں، 100 روپے ہیں یا 1 روپیہ ہے۔ کہا گیا کہ اگر 1 دینار کا کچھ حصہ، یعنی ہم اپنے ہندوستانی زبان میں سمجھیں تو اگر 1 پیسہ بھی میری گردن پہ کسی کا باقی ہے، پیسہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا حق ہے ورنہ کوئی بھی حق ہو سکتا ہے، اگر 1 پیسے کا بھی حق میرے گردن پہ کسی دوسرے کا باقی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، حکم ہوگا کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک اس سے اپنا وہ 1 پیسہ معاف نہ کرا لو۔ لہٰذا اب یہ انسان اس اندھیرے کے عالم میں کہ جہاں روز محشر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لوگ تیروں کی طرح سے جیسے ترکش کے اندر تیر رکھے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اب یہ تلاش کرنا شروع کرے گا اس انسان کو کہ جس کا حق اس کی گردن پہ ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ 2000 سال تک میں اس انسان کو ڈھونڈتا رہوں گا جس کا حق میری گردن پہ تھا۔ 2000 سال کے بعد میں اس کے پاس پہنچوں گا پریشان، حیران، تکلیفوں سے گھرا ہوا، اور اب میں اس سے کہوں گا کہ اپنا وہ حق معاف کر دو تو وہ کہے گا کہ صاحب میں کیسے معاف کر دوں، مجھ کو بھی تو دوسروں کا دینا ہے، لہٰذا تم میرا واپس کرو تاکہ میں تم دوسرے کو واپس کر سکوں۔ مجھے بتائیے روز محشر کہ جب یہاں پر دنیا میں ہم نے اس کا حق پورا نہ کیا، وہاں پر ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے پاس اختیار ہے، مال و دولت ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، ہم یہاں پر دوسروں کی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس مقام پر کہ جہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس نہ معلومات ہے نہ کوئی اختیار، میں کیسے اس کے حق کو واپس کروں گا؟ حکم ہوگا حق واپس نہیں کر سکتے تو اب تم جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ حق الناس کہ جو حق خدا کے بعد پہلا حق ہے، اس کی رعایت کتنی اہم ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکومت کی ہے، آپ نے صرف 4 سال حکومت کی ہے، 4 برس آپ کی حکومت ہے کوفے میں، تو جس وقت وہ 2 طرح کے
کام ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. جب ایک حاکم ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کرتا ہے، تو ایک اس کی ذاتی زندگی ہے، ایک اس کی بادشاہت والی زندگی ہے، حاکم والی زندگی ہے. جو چراغ بیت المال کے یعنی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے جلتا تھا، اس کو بجھا دیا کرتے تھے اس وقت جب کوئی اپنا کام کرتے تھے. مثال کے طور پہ آفس کا ٹائم 10 سے 4 تک ہے یا 10 سے 6 بجے تک ہے، اندھیرے تک. 6:01 پر وہ جو بیت المال کا چراغ ہوتا تھا مولا کائنات اس کو بجھا دیتے تھے. ایک چاہنے والا آپ سے ملاقات کے لیے آیا اور امام نے کہا کہ ابھی میں اپنا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہوں، میں حاکم ہوں، ان کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کر رہا ہوں، تم ٹھہرو، تم سے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا. میں نے اچانک دیکھا کہ مولا کائنات نے، امام علی نے، جو چراغ جل رہا تھا آج سے 1400 سال پہلے، 1500 برس پہلے کیا ماحول رہا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، چراغ کو خاموش کیا. تو میں نے سوچا یہ اندھیرا کیوں کر دیا، تو دیکھا کہ فوراً دوسرا چراغ آیا اور امام نے اس چراغ کو جلایا. میں بڑا حیران ہو گیا کہ مولا وہ چراغ جل تو رہا تھا، آپ نے یہ دوسرا چراغ کیوں جلایا؟ تو فرمایا کہ وہ جو چراغ تھا اس کا تیل، اس کا روغن، اس کا ایندھن بیت المال کے پیسے کا تھا، وہ لوگوں کا ٹیکس تھا کہ جس کے پیسے سے اس روغن کو جلا رہا تھا، لہٰذا اس سے میں اپنی ذاتی باتیں نہیں کر سکتا تھا. اب تم مجھ سے اپنی پرسنل باتیں کرنا چاہتے ہو، یہ میرا چراغ ہے جو میرا پرسنل ہے، اب میں اس کو جلاؤں گا، اس کے اجالے میں تم سے باتیں کروں گا. دوسرا، جو اپنے آپ نے انہوں نے گورنر پورے ملک میں، پوری دنیا میں بھیج رکھے تھے، ان کو یہ تاکید کی تھی، خدا کی قسم مولا کائنات کی زندگی، علی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے. اپنے گورنر کو یہ لکھا تھا کہ جس قلم سے، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سیٹھے کے قلم ہوتے تھے، انک میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا، تو کہتے تھے کہ یہ جو تم قلم بناتے ہو اس کی نوک پتلی رکھا کرو، ان کی نوک پتلی رکھا کرو، اور جس کاغذ پہ تم لکھتے ہو ان میں بہت جگہ نہ چھوڑا کرو، پاس پاس لکھا کرو. کسی نے کہا کہ آپ اپنے گورنر کو یہ تاکید کیوں کرتے ہیں کہ قلم کا جو نوک ہو وہ پتلی ہو، اور جس وقت تم کاغذ پہ لکھو تو چھوٹا چھوٹا لکھو، قریب قریب لکھو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو انک آئی ہوئی ہے، جو روشنائی آئی ہے، یہ بیت المال کے پیسے سے آئی ہے، یہ ٹیکس کے پیسے سے آئی ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے. یہ جو کاغذ آیا ہے جس پہ یہ لکھے گا گورنر، یہ لوگوں کے پیسے سے آیا ہے. لہٰذا اگر یہ بڑا بڑا لکھے گا اور اگر قلم کی وہ نوک موٹی ہوگی تو سیاہی زیادہ خرچ ہوگی. روز محشر اللہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا کہ جو بات کم انک میں پہنچائی جا سکتی تھی، کم پیج کو خرچ کر کے بتائی جا سکتی تھی، اس میں تم نے زیادہ پیج اور زیادہ انک کیوں خرچ کی؟ عزیزوں میں مجلس بالکل پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، میں اپنی باتیں بتا رہا ہوں، جو درد دل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ اگر ہماری کسی کی بھی زندگی میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آ گئی، اور خود میری زندگی میں اگر تبدیلی آ گئی، تو پھر یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہوگا. زیادہ وقت آپ کا ہرگز نہیں لوں گا. تو عزیزان گرامی، حق الناس وہ ہیں کہ اگر انسان کو اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، لوگوں کی ذمہ داری جو ہماری گردنوں پہ ہے اگر اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی منسٹری کو قبول نہیں کرے گا، کوئی منتری بننا نہیں چاہے گا. آج جب کوئی منسٹر بنتا ہے تو ڈھول اور نگاڑے بجائے جاتے ہیں، بدھائیاں دی جاتی ہیں، ان کو شبھ کامنائیں دی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ مٹھائی کھلائی جاتی ہے. لیکن اگر وہ انسان یہ سمجھ لے کہ کتنی بڑی ذمہ داری میری گردن پہ آئی ہے، تو کوئی قبول بھی نہیں کرے گا کہ اس ذمہ داری کو وہ لے سکے. اس لیے کہ جس ذمہ داری کو وہ لے رہا ہے، اب اس سے روز محشر اللہ پروردگار سوال کرے گا کہ بتاؤ اتنے لوگوں کی ذمہ داری تمہاری گردن پہ تھی، تم نے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا. لہٰذا امام فرماتے ہیں میرے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو دھوکہ نہ دوں، میں لوگوں کو دھوکہ نہ دوں. محمد ابن قاسم، ایک تو وہ جو محمد ابن قاسم لٹیرا ہے جو ہندوستان میں آیا، جس کی وجہ سے آج تک مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، وہ خبیث تھا، وہ حکومت کے لالچ میں آیا اور اس نے بہت سے نقصانات کیے، وہ اپنی جگہ. امام سید الساجدین، امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ کے ایک پوتے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن قاسم. معتصم عباسی کی بادشاہت میں، جب عراق میں معتصم بادشاہ تھا، اس دور میں آپ ہوتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جب حکومت لوگوں کو بہت ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو آپ نے یہ چاہا کہ اس حکومت کے خلاف لوگوں کو کھڑا کریں اور اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ دیں. لہٰذا عراق سے محمد ابن قاسم جو چوتھے امام کے پوتے ہیں، وہ آتے ہیں خراسان ایران میں، اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں کہ عراق کے اندر جو حاکم ہے معتصم، وہ بہت ظلم کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ہم لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. امام کے بیٹے تھے، امام کے پوتے، اور ایران جو شیعوں سے بھرا پڑا ہوا تھا، انہوں نے فوراً ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. 40,000 افراد امام کے اس پوتے کے ساتھ آئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیے جنگ کریں گے اور اس ظالم بادشاہ کو ہٹائیں گے، اور اب بادشاہت انسانوں کی طرح سے ہوگی، انسانیت والی حکومت ہوگی. 40,000 افراد جب جمع ہوئے تو ایک روز آپ نے یہ قصد کیا کہ اب عراق کی جانب جائیں اور جنگ شروع ہو.
اچانک دیکھا کہ بستی کے اندر جہاں پر وہ خراسان میں رہ رہے تھے شور ہونا شروع ہوا، واویلا ہونا شروع ہوا۔ یہ جو شور و غل ہوا تو آپ نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہو گئی، یہ شور کیوں کر رہے ہیں، یہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب کوئی انسان ہے جو آپ کا نام لے لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ محمد ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا یہ تم نے جو اپنی بادشاہت کے لیے 40,000 کی فوج جمع کر رکھی ہے، جانتے ہو ان میں کیسے کیسے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے افراد ہیں؟ کہا اس 40,000 کی فوج میں ایک انسان تھا جس کو میں نے مومن سمجھا، مسلمان سمجھا، تو یہ انسان جس کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ظالم حکومت کے خلاف لڑے گا، اس کو گھر چاہیے تھا رہنے کے لیے، میں نے اس کو اپنا گھر دے دیا، اس کو کھانا چاہیے تھا، میں نے اس کو مہمان بنایا۔ جب رات ہو گئی تو اس نے کیا کیا کہ اب جب میں صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو یہ رات میں میرا سارا سامان لے کے فرار ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو پناہ دی اپنے گھر میں یہ سوچ کر کہ یہ ظالم کے خلاف ہے، مظلوم ہے، اور اس نے میرے گھر کا سارا سامان چرا لیا، اور اب اس کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ وہ تمہاری فوج کا کمانڈر تھا، تمہاری فوج کا آدمی تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس سپاہی کو بلاؤں تو تم پہچان لوگے؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گا، بلایا جائے۔ لہٰذا اب اس سپاہی کو بلایا گیا، اور اب امام کے اس پوتے نے، یا محمد ابن قاسم کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تمہارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہا نہیں بالکل صحیح ہے، میں ان کے گھر میں رکا تھا، ان کے گھر میں مال و متا تھا، لہٰذا میں اس کو لوٹ کے لے کے چلا آیا۔ کہا کیوں لوٹ لیا تم نے؟ کہا کہ کیوں لوٹ لیا؟ بھائی 40,000 کی فوج ہمارے ساتھ ہے، میں نے لوٹ لیا، یہ میرا کیا کر لے گا؟ کہا کہ تم نے میری فوج اس لیے جوائن کی ہے کہ تم مظلوموں کو اور ستا سکو، لوگوں کو اور پریشان کر سکو۔ ہم تو ظالم کے خلاف مظلوموں کی مدد کے لیے، ہم تو مظلوموں کے ساتھ تھے، ہم تو ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ مظلوموں کو ستاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ 40,000 افراد تمہارے پاس ہیں، تو اب ہم کچھ بھی کالا سفید کریں گے وہ ہمارے لیے پاک ہو جائے گا، ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہمارے پاس اتنا بیک اپ ہوگا تو ہمارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ جیسے ہی محمد ابن قاسم نے یہ سنا، سب کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، جو ارادہ میں نے کیا تھا معتصم کے خلاف کھڑے ہونے کا وہ میں نے چھوڑ دیا، اب میں کسی کی حکومت کو بدلنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب میرے فوجیوں میں ایسے ایسے افراد ہوں تو ان کو لے کر میں ظالم کے خلاف کیا جاؤں گا کہ جب یہ خود ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے سمجھانا شروع کیا کہ مولا ایک ہی انسان تو ایسا ہے، یہ 40,000 کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، نیک ہے، سب مومن ہیں، آپ ان کے ساتھ خروج کریے، حکومت کے خلاف اٹھیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے تو ان میں سے بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں۔ چھوڑ دیا ایران کو، واپس آ گئے عراق اور اسی ظالم حکومت میں رہنے لگے۔ تو عزیزان گرامی، یہ باتیں ہم کو سکھاتی ہیں کہ انسان کا شعور بیدار ہونا چاہیے۔ انسان کی انسانیت اگر بیدار ہوگی تو اس کا ہر قدم لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا، برائی کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اگر وہ پہلی مرتبہ انسان بن جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ خدا بند عالم صرف اس وجہ سے کہ یہ اپنے ان تمام چیزوں کو پورا کر کے آیا ہے جو انسانیت کا تقاضا ہے۔ عزیزو، ہم تو جانور سے بھی بدتر ہیں۔ میں مثال پیش کروں، کیا کوئی چیتا اپنا چیتاپن چھوڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی باز، عقاب، شاہین، ایگل اپنا وہ باز پنا چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی بھی جانور وہ اپنا جانور، وہ حیوان پنا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صرف انسان ہوتا ہے کہ جو اپنی انسانیت کو چھوڑ دیتا ہے، صرف انسان ہوتا ہے جو اپنی انسانیت کو چھوڑتا ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر انسانیت ختم ہو گئی تو پھر تو تم کیا ہو؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے اتنی طاقت دی ہے کہ یا تو یہ اپنے آپ کو فرشتوں سے اوپر لے کے چلا جائے، اور کبھی یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جانور ہو جاتا ہے اور جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ انسان فرشتوں سے اچھا ہو جاتا ہے؟ کہا اس لیے ہو جاتا ہے کہ فرشتے یقیناً معصوم ہیں، وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، مگر ان کے یہاں کیونکہ کوئی خواہش نہیں ہے، ان کے یہاں برائی کرنے کی وہ طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ برائی کریں گے کیسے؟ انسان کے جس کو ہم نے برائی کرنے کی طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر برائی نہ کرے تو یہ اس سے بھی اچھا ہے، لیکن حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے حیوان کو حیوانیت تو دی مگر عقل نہیں دی ہے۔ اس انسان کو میں نے عقل دی ہے، اگر اس کے پاس تھوڑی سی حیوانیت ہو بھی تو یہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اگر عقل کو استعمال نہ کر کے یہ حیوان بن رہا ہے تو اب یہ حیوان نہیں ہے بلکہ حیوان، بل ہم ازل، یہ ان 4 پیر والے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم انسان بنتے ہیں، فرشتے بنتے ہیں یا حیوان بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ وہ جو اوپر والا ہے، وہ جو پروردگار ہے، وہ جو اللہ ہے، وہ عادل ہے، وہ جسٹس کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کو ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا، برزخ کے بعد یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام خمینی آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو تشویش ہوتی ہے کہ پوچھیں کہ برزخ میں کیا ہوا، مرنے کے بعد ان سے کیا سوال کیے گئے، کیا کیا انہوں نے دیکھا۔ تو امام خمینی نے اپنا ہاتھ، ممکن ہے بہت سے حضرات ایسے ہیں اس میں جو مجالس سنتے رہتے ہیں حقیر کی، میں نے کہیں تذکرہ کیا ہوگا، امام خمینی نے، ان کی روح نے جو وہ خواب میں آئے تھے، اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ ایسے کر کے ہلانا شروع کیا،
اور کہا کہ جب میں قبر میں گیا تو میں نے دنیا میں یہ جو ہاتھ ہلایا تھا اس کا بھی مجھ سے سوال ہوا. یہ جو ہمارے بدن میں حرکت ہوتی ہے اس کا بھی سوال ہوگا کہ یہ حرکت اچھائی کے لیے تھی یا برائی کے لیے تھی. لہٰذا یہ تو ہاتھ ہلانا ہے. اب ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کھانا حلال طریقے سے آیا تھا یا کسی کا حصہ چھین کے لائے تھے. یہ جو تم نرم بستر پر سو رہے ہو یہ بستر تمہارا اپنا حلال طریقے سے آیا تھا یا کسی کا حق غصب کر کے حاصل کیا تھا. یہ جو تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو یہ عیش و عشرت ایمانداری سے آئی تھی یا بے ایمانی سے آئی تھی؟ اگر ایمانداری سے آئی تھی تو جاؤ، جنت تمہارے لیے سورگ ہے، تمہارے لیے ہیون ہے. لیکن اگر یہ تم نے عیش و عشرت، یہ عیش و نوش حرام طریقے سے لی ہے، کسی کا حق چھین کے لی ہے، تو اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تمہاری مصیبتوں میں کٹنے والی ہے، پریشانیوں میں کٹنے والی ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مرنا ہے. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد رکھے تو اس کو شہید والا ثواب دیا جائے گا. شہید ہوتا ہے نا، کوئی دین کے لیے شہید ہو جاتا ہے، کوئی ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ سب اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں، اس کے پرچم لہرائے جاتے ہیں، اس کی تصویریں لگائی جاتی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی موت کو 20 مرتبہ روزانہ یاد کرے تو اس کو شہید والا ثواب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے گا وہ برائی نہیں کر سکتا. جو اپنی موت کو یاد رکھے گا وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا. جو اپنی موت کو یاد رکھے گا وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جو اپنی موت کو یاد رکھے گا وہ کبھی کسی کا حق نہیں غصب کر سکتا. وہ جتنا اس کو ملے گا اس میں ہی خوش رہے گا. اور یہ یاد رکھیے، ہمارے پاس رزق ہوتا ہے، میرے پاس عربی اصطلاحات ہیں، میں ان کو اردو میں نہیں کر پاتا ہوں، یہ میری کمی ہے، مجھے انگلش بھی بہت زیادہ نہیں آتی. جو رزق آتا ہے اللہ کی طرف سے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مقسوم ہوتا ہے، ایک مکسوب ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ مقسوم وہ ہے کہ جو اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اتنا آپ کو دے گا، اتنا آپ کو دے گا. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اس سے زیادہ لے لیں. مولا کائنات امام علی مسجد میں جانا چاہتے ہیں، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار تھے، تو مسجد کے اندر تو گھوڑا اور اونٹ جا نہیں سکتا تھا، تو مسجد کے باہر انہوں نے وہ باندھنا شروع کیا. اور ایک انسان وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، اس سے کہتے ہیں تم اس اونٹ کو دیکھتے رہو، میں اندر مسجد میں جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آؤں گا، تم اتنی دیر تک میرا اونٹ یا گھوڑا یا جو بھی تھا اس کو دیکھتے رہنا. امام علی کے جو غلام ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، غلام تو اچھا لفظ نہیں ہے، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ بھی امام کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں. اور جب مسجد میں امام نماز تمام کر دیتے ہیں تو اپنی جیب سے 2 درہم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو باہر جو ہمارا گھوڑا دیکھ رہا تھا، رکھوالی کر رہا تھا، اس کو یہ 2 درہم دے دینا، اس لیے کہ بھائی اس نے اتنی دیر تک محنت کی ہے، وہ کھڑا رہا، ہماری زین کی، ہمارے گھوڑے کی حفاظت کر رہا ہے، لہذا اس کو جا کے یہ 2 درہم دے دینا. جو غلام تھے، جو ان کے ساتھ ان کے دوست تھے قمبر، وہ مسجد سے باہر آئے، دیکھا گھوڑا تو ہے مگر جو رکھوالا تھا وہ غائب ہے. فوراً آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا وہ رکھوالا تو اب دکھ نہیں رہا، یہ 2 درہم بچ گئے. امام نے کہا کہاں چلا گیا؟ کہا وہ دکھائی نہیں دیتا، گھوڑا یا اونٹ جو بھی تھا وہ ہے، مگر وہ جو جس کو رکھوالی پہ دیا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا. امام علی مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا یا اونٹ تو ہے مگر اس کے پشت پر جو زین تھی، جو زین اور جو لگام تھی وہ غائب ہے. امام نے کہا کہ وہ رکھوالا ہی غائب نہیں ہے، وہ زین چرا کے لے کے چلا گیا، وہ لگام چرا کے لے کے چلا گیا ہے. اور اب عزیزان گرامی جب یہ دیکھا کہ جب وہ چرا کے لے کے گیا تو قمبر سے کہتے ہیں یہ 2 درہم ہے، بازار میں جاؤ نئی زین خرید کے لے کے آؤ. قمبر بازار میں پہنچے، دیکھا ایک انسان وہی زین اور وہی لگام بیچ رہا ہے کھڑا ہوا. کہا اس کی کتنی قیمت ہے؟ کہا 2 درہم. انہوں نے وہ 2 درہم اس کو دیے، وہ 2 روپے ان کو دیے، اور وہ لگام اور جو زین تھی اپنے پاس رکھ لی. مولا کائنات کے پاس لائے، مولا نے کہا یہ تو میری والی زین ہے، یہ تو میری ہی لگام ہے. کہاں؟ وہ جس کے پاس سے میں خرید کے لایا ہوں اس نے بتایا کہ ایک انسان دوڑتا ہوا آیا اور 1.5 یا 2 درہم میں وہ مجھ کو بیچ کے چلا گیا. امام مسکرائے کہ اللہ نے، اوپر والے نے اس کی قسمت میں آج 2 درہم دیے تھے. 2 درہم وہ میرے ہاتھ سے چاہے ایمانداری سے لے لیتا یا اس نے بے ایمانی سے کیا. اگر ایمانداری سے لیتا تو اس سے مرنے کے بعد سوال نہیں ہوتا. یہی 2 درہم اس کو ایمانداری سے ملتے تو سوال نہیں ہوتا. اب یہ 2 درہم اس کو ملے تو 2 روپے ملے تو مگر مرنے کے بعد اسے جواب دینا پڑے گا، اور کتنے برس تک اس کے اوپر عذاب ہوگا یہ اس کو نہیں معلوم. تو عزیزو، ہمارے پاس جو مال و دولت آتا ہے کسی بھی طریقے سے وہ آئے گا. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو لیتے ہیں یا برے طریقے سے لیتے ہیں. پیغمبر اعظم نے دیکھا کہ ایک انسان بازار میں گیہوں بیچ رہا ہے. گیہوں بیچ رہا تھا تو اوپر سے سوکھے ہوئے گیہوں ہیں. تو پیغمبر نے پوچھا، نبی نے پوچھا کہ میں دیکھ لوں گیہوں کیسے ہیں، کتنے میں دیے؟ اس نے بتایا مثال کے طور پہ 2 روپے میں، 3 روپے میں، دیکھ لیجئے. اب جو نبی نے ان گیہوں کو اٹھایا، گندم کو اٹھایا، تو دیکھا اوپر سے جو یہ دکھ رہے تھے سوکھے ہوئے گیہوں اندر سے گیلے تھے. پیغمبر نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ان کو گیہوں کو گیلا کیوں کر دیا؟ وزن بڑھانے کے لیے.
کہ تاکہ کم گیہوں دو اور پیسے زیادہ لے سکو، اس میں پانی ملایا ہے تم نے؟ وہ کہتا نہیں میں نے پانی نہیں ملایا، میرے پاس کوئی کمرہ نہیں تھا، کوئی گودام نہیں تھا، میرے گیہوں پڑے ہوئے تھے کھیت میں، پانی برسا اور یہ گیلے ہو گئے، میری غلطی کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں یہ بات تو تیری صحیح ہے، تیرے پاس کوئی گودام نہیں، تیرے پاس کوئی کمرہ نہیں جہاں تو رکھ دیتا، پانی برسا اور یہ گیلے ہو گئے، مگر تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر سے سوکھے گیہوں کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ ٹھیک ہے تو نے پانی نہیں ملایا، مگر یہ تو تیری نیت ہے کہ تو لوگوں کو دھوکہ دے سکے کہ وہ گیلے گیہوں نیچے رہ جائیں اور سوکھے والے اوپر، ہوتا کہ سوکھے والے لے کے چلے جائیں، گیلے والے کا دام، گیلے گیہوں یعنی لے کے جائیں 5 کلو اور پیسے تجھے 1 کلو کے دے کے جائیں، فوراً کہا اس کو کوڑے مارے جائیں، اور اس نے معافی تلافی کی اور پھر پیغمبر نے معاف کر دیا، حاکم بھی تھے اس دور میں، حکومت کرتے تھے، لہذا معاف کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، دین اسلام میں بے ایمانی کو بہت برا سمجھا گیا ہے، کہ سب کچھ کر سکتا ہے مومن، جھوٹ نہیں بول سکتا، بے ایمانی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بے ایمان ہے تو پھر اب چاہے وہ کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی روزے دار ہو، کتنا بھی حج کرنے والا ہو، کتنا بھی نیک ہو، اس کو جنت نہیں مل سکتی اگر وہ دھوکے باز ہے، اگر وہ فریب کار ہے۔ لہذا امام کہتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے دھوکے سے بچانا۔ تو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو، یہ جو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ ان سب کا حساب ہونے والا ہے، ان سب کا سوال و جواب ہونے والا ہے۔ دوسرے کون ہوتے ہیں؟ جو دین میں دھوکہ دیتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دین اسلام بھرا پڑا ہوا ہے اس بات سے کہ لوگوں نے مذہب کے نام پہ کیسے کیسے دھوکے دیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر دین کے نام پہ معصوموں کو قتل کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، مذہب کا نام لے کے بم پھوڑے جا رہے ہیں، دین کا نام لے کے مسجدوں کو برباد کیا جا رہا ہے، بازاروں کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں دین کو۔ کون سا دین ایسا ہے جو اس بات کی اجازت دے گا کہ تم کسی بھی معصوم کو قتل کر دو؟ یہ کس جگہ سے دین انہوں نے سیکھا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر بھائی کسی کو اللہ کو اس دنیا میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، تم سے کہا کہ اس کو مار دو، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ اس کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اگر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کی جان لینے والے؟ کس کے نام پہ تم گلوں کو کاٹ رہے ہو؟ اور عزیزو آپ تو آج دیکھ رہے ہیں، ہم شیعہ قوم تو 1400 برس سے یہ قتال دیکھ رہے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ تشیع، ہماری 1500 سال کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، خون سے رنگین ہے۔ آپ خود دیکھیں جو پیغمبر کے نواسے تو دور کی بات، جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی حضرت زہرا ہے، ان کو انہی مسلمانوں نے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے، جو مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے، سچا مسلمان یہ نہیں کر سکتا، یہ وہ مسلمان تھے جو صرف زبان سے مسلمان تھے، جن کا کردار مسلمان نہیں تھا، انہوں نے پیغمبر کی بیٹی کو قتل کر دیا، انہوں نے پیغمبر کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے جمع ہو گئے اور زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت زہرا کون ہے؟ پیغمبر کی وہ پاک بیٹی جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، کا نہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ مگر کیا کیا مسلمانوں نے؟ ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، پیغمبر اس دنیا سے گئے، اور یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہ بن لادن کی طرح سے لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہ ملا عمر کی طرح سے لا الہ الا اللہ کہنے والے افراد، یہ صدام حسین جیسے مسلمان پہنچ گئے حضرت زہرا کے گھر کے اوپر، کہ جن کی نگاہ میں صرف حکومت ہے، انہیں نہ اللہ سے مطلب ہے، نہ رسول سے مطلب ہے، نہ لوگوں سے مطلب ہے، نہ اسلام سے مطلب ہے، نہ دین سے، انہیں بس اپنی حکومت چاہیے۔ آج کے دور میں بھی اس دنیا کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کی نگاہ میں صرف دنیا ہوتی ہے، جن کی نگاہ میں صرف شہرت ہوتی ہے، جن کی نگاہ میں صرف حکومت ہوتی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا قتل کر رہے ہیں، کس کا گھر برباد کر رہے ہیں، کس کو گھیر کے مار رہے ہیں، کس کے حق کو چھینے لے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو حکومت ملنی چاہیے، ان کو مال و دولت ملنا چاہیے، ان کو اہمیت ملنی چاہیے، ان کی دنیا بسنی اور سجنی چاہیے۔ لہٰذا یہ افراد حضرت زہرا کے گھر پہ پہنچے، آگ و لکڑی لے کے، اور بی بی زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی۔ حضرت محسن جو فاطمہ زہرا کے شکم میں تھے وہ شہید ہو گئے۔ یہ پہلا ظلم ہوا ہے پیغمبر کے گھرانے کے اوپر، ان لوگوں نے کیا جن کو پیغمبر نے انسان بنایا تھا، جن جانوروں کو انسان بنایا تھا نبی خدا نے، ان جانوروں نے پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ میدان کربلا میں پیغمبر کا نواسا امام حسین اپنے 72 چھوٹے بڑے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہے، کس لیے؟ تاکہ انسانیت بچی رہ جائے، تاکہ اسلام کا نام رہ جائے۔ یہ جو یزید نامی انسان کہ جو اپنے غلط کارناموں کو دین کا نام دے رہا ہے، امام حسین نے کہا یہ برداشت نہیں کروں گا۔ یزید شراب پیتا تھا اور کہتا تھا اسلام ہے، یزید زنا کرتا تھا اور کہتا تھا اسلام ہے، یزید جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا اسلام ہے، یزید خیانت کاریاں کرتا تھا اور کہتا تھا اسلام ہے۔ امام حسین نے مدینے سے کہا کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، تجھ کو جو کرنا ہے کرے، مگر دین کے نام پہ میں تجھے کرنے نہیں دوں گا۔
اسلام کے نام پہ میں تجھے نہیں کرنے دیتا، میں رسول کا وارث ہوں، میں دین کا وارث ہوں، میں اپنی قربانی ضرور پیش کر دوں گا مگر دین کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ کربلا معلی میں 2 محرم کو حسین مظلوم کربلا اپنے چھوٹے بڑے لوگوں کا قافلہ لے کے پہنچ گئے ہیں، جو آدمی سمجھتے ہیں کہ کسی حکومت کو لینے کے لیے گئے تھے، حسین کسی بادشاہت کو لینے کے لیے گئے تھے، وہ مجھے اتنا بتا دیں کہ یزید کی طرف 90,000 کا لشکر تھا، 90,000 فوجی، اور حسین کے پاس 72 لوگ تھے۔ جو حکومت کے لیے جائے گا وہ 72 لوگوں کو لے کے جائے گا 90,000 لوگوں کے سامنے، جس کو بادشاہت چاہیے ہوگی وہ 90,000 لوگوں کے سامنے 72 لوگوں کو لے کے جائے گا، اور 72 میں بھی کون ہے؟ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 13 برس کا نوجوان ہے، 18 برس کا جوان، اور 90 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسجا بھی ہے۔ ایسے افراد سے کربلا سجی ہوئی ہے، اور 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ یزید حیوانیت کو دین کا نام دے رہا تھا، حسین مظلوم کربلا نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کرنا شروع کی۔ اور یہ قربانیاں اب کیسے پیش کرنا شروع کی کہ اب چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولا اب حق کے لیے مجھے شہید ہونے کی اجازت دے دو کہ میں اپنی قربانی پیش کر دوں تاکہ انسانیت باقی رہ جائے، حق باقی رہ جائے۔ اور امام نے یہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ، امام نے یہ کہا ہی نہیں کہ حسین یزید کی بات نہیں مانے گا، حسین کی بادشاہت کو قبول نہیں کرے گا، کہا مثلی میرے جیسا، لا یبایع مثلہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی جو میرے جیسا انسان ہوگا جس کے پاس ذرا سی عقل ہوگی وہ یزید جیسے برے انسان کی حکومت کو قبول نہیں کرے گا، جان دینا قبول ہے مگر اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ لیجئے حسین کے چاہنے والے قتل ہو رہے ہیں، عصر عاشورہ آ گیا، 10 محرم کو جب وقت عصر آیا، اب حسین کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو ان کا ساتھ دے۔ عصر عاشور حسین مظلوم کربلا میدان کارزار میں یکا و تنہا ہے، اور اب بلا کے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عزیزو انسانوں میں کوئی بچا ہی نہیں تھا جو امام حسین کا ساتھ دیتا۔ علی اصغر 6 مہینے کے مارے جا چکے، اون محمد 8 اور 10 برس کے قتل ہو چکے، 13 برس کا قاسم شہید ہو چکا، 18 برس کے علی اکبر شہید ہو چکے، عباس مارا جا چکا، مسلم ابن اوسجا شہادت پیش کر چکے، حسین اکیلے تھے، کس کو بلا رہے تھے؟ تو مسلمان یہ مانتے ہیں کہ فوراً فرشتوں کی فوج آئی اور انہوں نے کہا کہ امام حسین اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کو اجازت دیجیے یزید کی فوج کو ابھی ختم کر دیں۔ امام نے کہا کہ یہ امتحان انسان کا ہے اللہ کے لیے، اللہ انسان کا امتحان لے رہا ہے، تم فرشتے ہو، تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے واپس گئے تو پھر امام نے کہا کون ہے جو میری مدد کو آئے گا؟ تو تمام جنات آ گئے امام کے پاس کہ مولا آپ کہیے تو ابھی یزید کو ختم کر دیں، اس کی فوج کو ختم کر دیں۔ امام نے کہا نہیں، یہ امتحان اللہ اور بندے کا ہے، انسان کا امتحان ہے، اللہ امتحان لینے والا ہے، جناتوں کا کام نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ جنات بھی واپس چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کے انسانوں میں کوئی بچا نہیں جو مدد کرے، فرشتوں سے مدد لینا نہیں چاہتے، جناتوں سے مدد لینا نہیں چاہتے، بلا کس کو رہے تھے؟ پھر امام نے تیسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے، کون ہے جو میری مدد کرے؟ میں نے کہا مولا اب نہ آپ فرشتوں سے مدد لے رہے ہیں نہ جناتوں سے مدد لے رہے ہیں، انسان کوئی بچا نہیں جو مدد کرے، کس کو بلا رہے ہیں؟ کہا قیامت تک آنے والے انسانوں کو میں اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہوں، کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہوگی، کل یوم عاشورہ، اور ہر دن 10 محرم ہوگا، اور جب ہر دن عاشور کا ہوگا تو عصر عاشور میری آواز گونجے گی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ لہذا اب 2020 میں رہنے والا انسان بھی اگر اس کے اندر انسانیت ہوگی تو میری آواز پہ کہے گا کہ ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب حسین کی مدد کیسے ہوگی؟ حق کا ساتھ دے کے۔ حسین کی مدد کیسے ہوگی؟ انسانیت کا ساتھ دے کے۔ حسین کی مدد کیسے ہوگی؟ اسلام کا ساتھ دے کے۔ حسین کی مدد کیسے ہوگی؟ انسان بن کے زندگی گزار کے، مسلمان اور مومن بن کے اللہ کے طریقے پہ زندگی گزار کے میری مدد ہو جائے گی۔ لیجیے عزیزو عصر عاشورہ آ گیا، اب جب کوئی مدد کے لیے نہ آیا تو حسین مظلوم کربلا نے جنگ کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ تلوار کو نکالا اور ایک مرتبہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ 3 دن تک بھوکا و پیاسا رکھو گے تو حسین جنگ نہ کر پائے گا، آؤ دیکھو حسین کیسی جنگ کرتا ہے، علی کا لال کس طرح سے ظالموں کو قتل کرتا ہے، دیکھو پیغمبر کا نواسا کیسے جنگ کے جوہر دکھاتا ہے۔ حسین مظلوم کربلا نے نہ جانے کتنے ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تلوار کو میان میں رکھا۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، حسین مظلوم کربلا کے اوپر ظلم ہونا شروع ہوئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے پتھروں کو مارنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے والد امام علی کو مسجد کوفہ کے اندر نماز کے عالم میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے امام کی عدالت اور جسٹس کی وجہ سے سر کے اوپر وار کیا، اور جب وار کیا تو امام علی کا سر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ امام حسن اور امام حسین نے دیکھا کہ باپ کا سر کٹ چکا ہے، پھٹ چکا ہے، کمبل میں لپیٹا گھر لے کے آئے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے قاتل سے بدلہ لے سکوں، آپ کے قاتل سے بدلہ لے سکوں۔ تو سنیے امام علی نے کیا کہا وقت آخر، کہا بیٹا حسن، اس ظالم نے میرے سر پہ ایک وار کیا ہے، لہذا اگر اس وار کے بعد میں زندہ رہا تو یہ مجھے اختیار ہے کہ میں اسے معاف کروں یا سزا دوں، لیکن اگر اس وار کی وجہ سے میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، شہید ہو جاؤں، تو کیونکہ اس نے ایک وار کیا ہے لہذا تم بھی بس ایک ہی وار کرنا، یہ زندہ رہے یا مر جائے۔ اس عادل امام کا بیٹا حسین مظلوم کربلا میدان کربلا میں جنگ کر رہا ہے، ظالم ہے جو کبھی تیر مار رہا ہے، کبھی تیر بارانی ہو رہی ہے، تلوار چل رہی ہیں، اور اب نو کے نیزہ کے اوپر سر کو بلند کرنے کا موقع ہے۔ عزیزو، امام حسین مظلوم کربلا گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے، ایک ظالم آگے بڑھا کہ سر و تن کو جدا کرے، سر کو کاٹے۔ امام نے کہا اے ظالم، تو نے میرے 6 مہینے کے بچے کو قتل کیا، تو نے میرے کڑھیل جوان کو مارا، تو نے میرے برابر کے بھائی عباس کو قتل کر دیا، مجھ کو تو چھوڑ دے، میں پیغمبر کا نواسہ، میں علی کا لال ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا امام حسین اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں؟ جس کا گھر اجڑ چکا ہو، جس کے بچے مارے جا چکے ہوں، جس کے جوان قتل ہو چکے ہوں، وہ جی کے کیا کرے گا؟ امام بس اتنا چاہتے تھے کہ انہوں نے بہت گناہ کر لیے، اب کم از کم ایک گناہ اور نہ کریں، میرا قتل نہ کریں۔ مگر شمر ذی الجوشن نامی ایک ظالم آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی ہوئی، زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا، الا قتل الحسین بکربلا وعلی ذبح الحسین بکربلا، لیجئے عصر عاشور حسین شہادت پیش کر چکے، شام غریبہ کا موقع آیا، 11 محرم کو قافلہ اسیر کیا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی جانب یہ قافلہ رواں و دوا ہے۔ عزیزو، یہ وہ ایام ہے کہ جب قافلہ شام کی جانب جا رہا ہے، ایک موقع آیا نامی وہ بھتیجی زینب کی کہ جو تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے، کچھ پانی کا انتظام کر دیجئے۔ بیٹی میں کہاں سے پانی لاؤں، مارا جا چکا، اکبر مارا جا چکا، پانی کہاں سے لے کے آؤں؟ یہ پھوپھی اور بھتیجی کی باتوں کو ایک معظمہ نے، ایک خاتون نے اپنے گھر کی چھت سے سنا، کاسے میں ایک پیالے میں پانی لے کے زینب کے پاس آتی ہیں، اپنی بچی کو پانی پلا دو، اس کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ زینب چاہتی ہے کہ بھتیجی کو پانی کا پیالہ پیش کریں، یہ آنے والی بی بی کہتی ہے کہ اے بی بی، جب تمہاری بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کر دے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ یتیموں کی دعائیں جلدی سنتا ہے، اللہ قیدیوں کی دعائیں جلدی سنتا ہے۔ کہا بتاؤ تمہاری دعائیں کیا ہے؟ اے بیٹی پہلے اس کے لیے دعا کر دو۔ پانی لانے والی کہتی ہے کہ اس سے کہو کہ یہ دعا کرے جیسے اس کو یتیم اللہ نے کیا ہے، ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، میرے اللہ جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اے بی بی دوسری دعا بتاؤ، کہا جیسے تم قیدی بنے ہو ہمارے بچے قیدی نہ بنے۔ لیجئے دوسری دعا بھی کر دی گئی، اور اب کہا بی بی تیسری دعا کیا ہے؟ کہا اپنی بچی سے کہو کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ زینب نے مدینے کا نام سنا، تڑپ گئی، مدینے جا کے کیا کرو گی؟ آنے والی کہتی ہے مدینے میں میرا شہزادہ حسین ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ بس زینب نے اپنا نام بلوے عام میں سنا، تڑپ کے کہا زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ ارے کیوں نہ پہچانوں گی، زینب نے قرآن کی تعلیم دی ہے، تفسیر قرآن کا علم دیا ہے، کیوں نہ پہچانوں گی؟ میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے زینب کو کہاں پہچانا؟ دیکھ تیری شہزادی زینب کیسے آئی ہے، وہ در شہزادے حسین کا سر ہے، یہ سکینہ اس حسین کی بیٹی ہے، کربلا میں ہمیں لوٹ لیا گیا، کربلا سے کوفہ اسیر ہو کے آئے ہیں، اکبر مارا گیا، اصغر کو قتل کیا گیا، حسین مظلوم کربلا کسر نو کے نیزہ پہ چڑھایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مستحسن صفوی ابن محمد محسن صفوی صاحب کی روح کو ارسال کیا۔
دست بستہ گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر زیدی صاحب سے کہ وہ نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ جناب ڈاکٹر طاہر زیدی صاحب، آپ حضرات نوحے کو سماعت فرمائیں اور ماتم میں ساتھ دیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ۔ ایک نوحہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے ایک بار بریلی میں اپنے امام باڑے میں پڑھا تھا، مرحوم نے بہت تعریف کی تھی اور گلے لگایا تھا، وہی نوحہ میں پیش کر رہا ہوں۔ او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، ہائے جنگل کا وہ سناٹا، وہ پر ہول فضا، اور ایسے میں کسی دکھ بھر دل کی وہ صدا، جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا، گود اجڑی ہے نظر آتا ہے جھولا ویران، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، ہو میرے لال کہاں، خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہیں لینے کو تمہیں، کیسے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں، کب سے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں، ہو گئی رات بسا گود میں، آؤ میری جان، ہو میرے لال کہاں، میرے لال
کہاں اور کس کی آغوش ہے اس بن میں بسائی بیٹا نیند کس طرح مجھے چھوڑ کے آئی بیٹا نیند کس طرح مجھے چھوڑ کے آئی بیٹا اماں کو بھی پاس بلا لو وہیں سوتے ہو جہاں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں لال کہاں اور زخم گردن کا خدا جانے دھلایا کہ نہیں جسم سے خون بھرا کرتا وہ اتارا کہ نہیں جسم سے خون بھرا کرتا وہ اتارا کہ نہیں اور کیا لہو مجھ سے نہ وقت کے ابھی تک ہے رواں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں حسین 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 متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس شموس یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا تفسیر الفرقان السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وزحورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد بہترین نوحہ تھا طاہر صاحب، بہت خوبصورت نوحہ پڑھا آپ نے ماشاءاللہ۔ احسان صاحب کی سوزخانی بہترین تھی، خداوند عالم آپ دونوں کی آواز میں اور درد و کر پیدا کرے، مرحوم کے درجات بلند ہوں۔ آپ حضرات جو بھی پرسہ پیش کرنا چاہتے ہوں مرحوم کے ورثاء کو، ان کے بیٹے کو، ان کی بہو یا ان کی بیٹی یا داماد کو، تو آپ حضرات وہیں سے مائک اپنے کھول لیں اور وہ آپ کو سماعت کر رہے ہیں۔